دادا صاحب فرماتے ہیں واضح رہنا چاہیے کہ روح کے وجود کا علم ضروری ہے، لیکن روح کی حقیقت و معرفت میں عقل عاجز اور لاچار ہے۔ امت مسلمہ کے ہر عالم و دانشور نے اپنے اپنے فہم و قیاس کے موافق کچھ نہ کچھ کہا ہے، اور کفار و ملحدین نے بھی اس میں خامہ فرسائی کی ہے۔ جس وقت کفار قریش نے یہودیوں کے سکھلانے پر نضر بن حارث کو بھیجا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی کیفیت اور اس کی ماہیت دریافت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روح کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کی قدامت کی نفی کرتے ہوئے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روحیں لشکر پیوستہ ہیں، تو جو اس کی معرفت کی کوشش کرتا ہے وقت ضائع کرتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ اس قسم کے بکثرت دلائل ہیں، لیکن ان میں روح کی ماہیت پر بحث نہیں کی گئی، جو روح کے وجود پر کیفیت میں تصرف کے بغیر شاہد ہے۔ چنانچہ ایک گروہ کہتا ہے روح ایک زندگی ہے جس سے بدن زندہ رہتا ہے۔ متکلمین کی ایک جماعت کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس معنی میں روح ایک عرض ہے جس سے حکم خدا کے تحت جاندار زندہ ہوتا ہے، اور تالیف و حرکت کے اقسام کے اجتماع اسی سے وابستہ ہے۔ جس طرح دیگر اعراض ہوتے ہیں جو ہر شخص کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتے ہیں، ایک اور گروہ یہ کہتا ہے روح زندگی کے سوا ایک شے ہے، اور زندگی اس کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور روح جسم کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جاتی، جیسے علم اور اس کا علم، یعنی یہ دونوں جداگانہ شے ہیں۔ جیسے علم ایک جداگانہ شے ہے اور اس علم کا علم ہونا، علم یعنی الف لام میم، علم تکلیف کو بھی کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں۔ درد ہونا اور اس کا علم ہونا، اس کی معلومات ہونا، دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں اکٹھی ہی ہوتی ہیں۔ جہاں یہ معلوم کہ درد ہے تو صاف ظاہر درد ہے تو اس کو معلوم ہوا، اور جہاں درد ہے تو سالہ محالہ وہ معلوم بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ دونوں چیزیں جداگانہ ہوتے ہوئے ایک جگہ ہیں، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ مطلب یہ کہ حیات کے سوا روح کا وجود علیحدہ ہے، اور اس کا وجود بغیر حیات کے ممکن نہیں، جیسے کہ غیر معتدل شخص کی روح جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ مثلا علم و تکلیف اور اس کا علم کہ یہ دونوں وجود میں تو مختلف ہیں، لیکن وقوع میں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اسی معنی میں اسے عرضی بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ حیات کہا جاتا ہے۔ جمہور مشائخ اور اکثر اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ روح نہ عینی ہے نہ وصفی۔ اللہ تعالیٰ جب تک روح کو انسانی قالب میں رکھتا ہے تو وہ دستور کے مطابق قالب میں حیات پیدا کرتا ہے، اور حیات انسان کی صفت ہے، اور وہ اسی سے زندہ رہتا ہے۔ اور یہ کہ روح جسم انسانی میں عاریتن ہے، ادھار ہے، ممکن ہے کہ وہ انسان سے جدا ہو جائے اور حیات کے ساتھ زندہ رہے، جس طرح کہ نیند کی حالت میں روح نکل جاتی ہے مگر وہ حیات کے ساتھ زندہ رہتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جسم سے روح نکل جانے کے وقت اس میں عقل و حلم باقی رہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یقیناً اس سے یہ لازم آتا ہے کہ روح عینی ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں صف بستہ لشکر ہیں۔
لامحالہ جنود باقی ہوتا ہے اور عرض پر بقا جائز نہیں اور نہ عرض از خود قائم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے حضرت آدم صفی اللہ، یوسف صدیق، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون حلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آسمانوں پر دیکھا۔ بلا شبہ وہ ان کی ارواح مقدسہ تھیں۔ اگر روح شے عرضی ہوتی تو از خود قائم نہ ہوتی اور اسے ہستی و وجود کی حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر وہ عرضی ہوتی تو اس کے وجود کے لیے کوئی مقام درکار ہوتا تاکہ عارض اس مقام میں قیام کرے، اور وہ مقام اس کا جوہر ہوتا، اور جواہر مرکب و کثیف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح کے لیے جسم لطیف ہے، جبکہ وہ صاحب جسم ہے تو اس کا دیکھنا بھی ممکن ہے، خواہ دل کی آنکھ سے ممکن ہو یا سبز پرندوں کی شکل میں یا صف بستہ لشکری کی صورت میں جن سے وہ آئے اور جائیں۔ اس پر حدیثیں شاہد ہیں اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اب بے دینوں کے ایک اختلاف کا بیان اور باقی ہے، اور وہ یہ کہ روح کو قدیم کہتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں۔ اشیاء کا فاعل اور ان کا مدبر اسی کو جانتے ہیں۔ وہ ارواح کو اعلیٰ کہتے ہیں اور اسے ہمیشہ مدبر سمجھتے ہیں، اور ایک سے دوسرے کی طرف الٹنے پلٹنے والا جانتے ہیں، گویا وہ آواگون اور تناسخ کے قائل ہیں۔ ان لوگوں نے عوام میں جس قدر شبہات پھیلائے ہیں کسی نے اتنے نہیں پھیلائے، اور نصارہ کا مذہب اسی پر ہے، اگرچہ ان کی ظاہری عبارتیں اس کے برخلاف ہیں، اور تمام اہل ہنود، تبت و چین اور ماورائے چین کے لوگ بھی اسی کے قائل ہیں۔ گروہ شیعہ، قرامت اور باطنی لوگ بھی اسی کے قائل ہیں، اور یہ دونوں مردود و باطل گروہ بھی انہی خیالات فاسدہ کے قائل ہیں، اور ہر گروہ اس سے مقدم جانتا اور دلائل پیش کرتا ہے۔ ہم ان کے تمام دعووں میں سے صرف لفظ قدم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا شیء محدث اپنے وجود میں متقدم ہے یا ہمیشہ قدیم؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ہماری مراد محدث وجود میں متقدم ہے تو اس بنیاد پر اصل سے اختلاف ہی جاتا رہتا ہے، کیونکہ ہم بھی روح کو محدث کہتے ہیں، یا یہ کہ اس شخص کے وجود پر روح کا وجود متقدم ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام کی تخلیق سے 2,00,000 برس قبل ارواح کو پیدا فرمایا۔ چونکہ ارواح کا محدث ہونا صحیح ہے تو لا محالہ محدث کے ساتھ جو محدث ہو وہ بھی محدث ہوتا ہے، اور دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا ہے، اور اس اتصال سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حیات پیدا فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ تخلیق میں روح ایک جدا جنس ہے اور اجسام ایک جنس سے جداگانہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حیات عطا فرماتا ہے تو روح کو جسم کے ساتھ ملنے کا حکم دیتا ہے اور اس سے زندگانی حاصل ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف روح کا منتقل ہونا جائز نہیں۔